السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام انصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں MDI ورلڈ میرا دین اسلام چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مرد حضرات کے لیے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ، کیونکہ ہم نماز کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں بلکہ پورا دیکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بالکل سیدھے کھڑے ہوں گے، ہمارا رخ قبلے کی طرف ہوگا، دونوں پیر کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پیروں کی انگلیاں بالکل سیدھے یعنی قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب ہم جس نماز کو پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں اس نماز کی نیت کریں گے۔ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا آپ اگر دل میں نیت کر لیں تب بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے اور مستحب بھی ہے۔ تو زبان سے نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ظہر کی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو ظہر کی فرض نماز کی نیت اس طرح کریں گے: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض وقت ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونا ضروری نہیں، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں، انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں، نہ زیادہ کھلی رکھیں اور نہ ہی زیادہ بندھی ہوئی رکھیں۔ اب دونوں ہاتھ باندھ لیں گے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لیں گے، بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں گے اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تعوذ کے بعد میں تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں اور پھر اس کے بعد میں تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور گھٹنوں کو پکڑنے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، پنڈلیوں کو سیدھا رکھیں گے، اس طرح پیٹھ کو بھی بالکل سیدھا رکھیں گے، سر اور کمر کو برابر رکھیں گے، نگاہیں قدموں میں رہنی چاہیے، اور کم سے کم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں: سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیں گے کہ جب رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوں گے تو اطمینان سے اتنی دیر کھڑے ہوں گے کہ ہمارے اعضاء اپنی جگہ آ جائیں، کیونکہ رکوع سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سر اور سینہ جھکا ہوا نہ ہو بلکہ دونوں سیدھے ہوں۔
پھر دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو، پھر ناک کو اور اس کے بعد میں پیشانی کو زمین پر رکھیں گے۔ اب سجدے کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں گے، ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھیں گے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں، کوہنیوں کو زمین پر نہ رکھیں بلکہ زمین سے الگ رکھیں، پیروں کی انگلیوں کو زمین پر رکھتے ہوئے قبلے کی طرف موڑ لیں گے، اپنی نگاہ ناک پر رکھیں اور پھر سجدے کی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں گے، لیکن اٹھنے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سر اور سینہ جھکے ہوئے نہ ہوں، ان کو سیدھا رکھیں۔ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر سب سے بعد میں دونوں گھٹنوں کو زمین سے اٹھائیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، داہنے پیر کو کھڑا رکھیں گے اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کریں گے اور بائیں پیر کو جھکا کر اس پر بیٹھ جائیں گے اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لیں گے، نگاہ کو گود میں رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جلسہ کرنا واجب ہے، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے اتنی دیر بیٹھیں کہ اعضاء اپنی حالت میں آ جائیں۔ تکبیر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں چلے جائیں اور دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح ادا کریں، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ اب آپ پہلے کی طرح رکوع کریں اور رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھ کر قوما کریں گے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، دونوں سجدے ادا کر کے تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے اور تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ التحیات میں جب صالحین تک پہنچ جائیں گے، بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر آخر تک قائم رکھیں گے۔ جب ہم اشہد اللہ الہ سے شروع کریں گے، اللہ الہ پر شہادت والی انگلی کو اٹھا کر الا اللہ پر انگلی کو بچھا لیں گے، پھر باقی کی التحیات مکمل کریں گے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ التحیات پڑھنے کے بعد میں پھر تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو 4 فرض جب ہم ادا کرتے ہیں یا 3 فرض جب ہم ادا کرتے ہیں تو فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے بعد میں رکوع میں جائیں گے، جیسے ہم نے پہلے رکوع کیا تھا اسی طرح سے رکوع، پھر اس کے بعد میں قوما میں جا کر پھر دونوں سجدے ادا کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت کو بھی تیسری رکعت کی طرح مکمل کریں گے۔ جب چوتھی رکعت کے دونوں سجدے ادا کر لیں، قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے التحیات پڑھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد میں درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں پھر سب سے پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں گے، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے میں گردن کو اتنا موڑیں گے کہ پیچھے کے لوگوں کو رخسار یعنی گال نظر آ جائیں۔ دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کی آواز سے تھوڑی دھیمی نکالیں گے۔ اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو پہلے 3 مرتبہ استغفار پڑھیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر نماز کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ تو دوستو یہ تھا 4 رکعت فرض ظہر کو ادا کرنے کا طریقہ۔ امید کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ دوستو
اسی طرح کی ویڈیو آگے بھی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس تک بالکل نہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔